सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब हुजूर की पैरवी कैसे करें? तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हदीस पाक में, उस सबको हमें मानना भी है, उस पर अमल भी करना। मगर ज़माना तगय्युर पजीर है, बदलता जाता है, दौर बदलता है, माहौल बदलता है, कारोबार बदलते हैं, हर चीज़ में तब्दीली आती है। तो नबी कौनैन की पैरवी हम आखिर तक कैसे कर पाएंगे? तो कुर्बान जाए, हुजूर ने एक सिलसिला दे दिया, एक तसलसल दे दिया कि तुम्हें क़यामत तक मेरे इरशाद अगर मालूम करने हैं, मेरी रजा जोई तुम्हें हासिल करनी है, तो मैं तुम्हारे दरमियान बज़ाहिर रहूं या मैं अपने रब की मुलाकात को पसंद कर लूं, तुम कहीं भी बेयारो मददगार नहीं होगे। उसके लिए हुजूर ने एक सिलसिला जोड़ा। क्या जोड़ा हुजूर ने सिलसिला? बहुत तवज्जो से समाअत करें, वक्त आपका भी कीमती है, हमारा भी कीमती है, और यह मजमा पूरा आप ही के दीन और ईमान की हिफाजत के लिए सजाया गया है। हुजूर ने क्या तसलसल जोड़ा? तो हम कुरान से लेकर चलते। कुरान किसका कलाम? अल्लाह। तो सारी चीजें एंड तो हुक्म खुदा पर होती, और हुक्म खुदा से नीचे किस तरह से ये तसलसल आता है, इस पर गौर करें। अल्लाह ने फरमाया मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये भी मैंने आयत पढ़ी। जो मेरा रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मेरा रसूल तुम्हें मना कर दे उससे रुक जाओ, बाज आ जाओ। अब पता चला कि पूरी इत्तिबाए रसूल ये कुरान के फरमान पर ही अमल करना। बात आई आपको समझ में? यानी हुजूर जो फरमा दे, अब वही अल्लाह का हुक्म है। हुजूर जिस चीज से मना फरमा दे, अब अल्लाह ने उससे मना कर दी। क्यों? क्योंकि खुदा ने हुक्म दे दिया कि इस नबी की ऐसी पैरवी करो कि जो दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। तो एक कड़ी कुरान ने हुजूर की जोड़ी कि कोई बात अगर कुरान करीम फुरकान मजीद में ना भी मिल पाए तो हुजूर का इरशाद देख लेना, जो हुजूर ने फरमाया वही तालीम कुरान। सिलसिला समझ में आया? अल्लाह के महबूब भी जानते थे कि 63 साला जिंदगी इस रूए जमीन पर गुजारने के बाद मैं भी अपने रब की मुलाकात के लिए चला जाऊंगा, और उम्मत बाकी रहेगी, वक्त बदलता रहेगा, नया नबी कोई आएगा नहीं। हुजूर पर अल्लाह ने नबूवत को खत्म फरमा दिया, हुजूर आखिरी नबी है, और उम्मत आगे चलती जाएगी, नए नए मसाइल आएंगे, इनका हल कैसे हासिल करेगी? तो हुजूर ने अपनी हयात तैयबा में इरशाद फरमाया, मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की पैरवी करना। किसकी पैरवी करना? जोर से बोले। चार खुलफा हुजूर के, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। तो अब एक सिलसिला और जोड़ा। कुरान ने फरमाया नबी की पैरवी करो, नबी ने फरमाया चारों खुलफा की पैरवी करो। सिलसिला समझ में आ रहा है आपको? अब अबू बकर सिद्दीक जो फरमा दे उसी में रसूलुल्लाह का फरमान और रजा है, और वही हुक्म खुदा और हुक्म रसूल। आ रहा है समझ में? उमर जो बता दे वो इत्तिबा, अब दीन की इत्तिबा। उस्मान जिसका हुक्म दे दे उस बात को बजा लाना, इसी में अल्लाह और रसूल की रजा है। अली जो हुक्म दे दे उस हुक्म पर अमल कर लेना, यही दीन का तकाजा। तसलसल आया समझ? सिलसिला आगे बढ़ा। मगर एक दिन वो भी तो आएगा कि अबू बकर भी नहीं रहेंगे, वो भी तो आएगा कि उमर नहीं रहेंगे, ये भी तो आएगा उस्मान दरमियान नहीं रहेंगे, वो दिन भी तो आएगा कि अली भी दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। तब उम्मत क्या करेगी? तब उम्मत किसकी पैरवी करेगी? तब उम्मत को गुमराहियत से कौन बचाएगा? इनके दीन की हिफाजत कौन करेगा? सही गलत का फैसला उम्मत कैसे करेगी? तो बेशक अल्लाह भी जानता है
کہ میں اپنے حبیب کو بھی اپنے قرب میں بلاؤں گا، ان خلفاء کو بھی کل نفس ذائقۃ الموت کی تصدیق کرنی ہے، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلفاء کے ساتھ پھر مزید ہمیں کیا عطا فرمایا؟ حضور فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے پروردگار میری امت کی اکثریت گمراہیت پر اکٹھا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ میری امت کے اکثر لوگ غلط پر قائم ہو جائیں۔ حضور فرماتے میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی۔ اس کو میں تھوڑا سا خلاصہ کروں گا، کیونکہ مجھ سے پہلے جناب مولانا حسان ملی صاحب قبلہ نے آپ سے یہی کہا نا کہ آپ کو سال ہو گئے دلائل سنتے سنتے، مگر یاد ہی رکھتے لوگ، سالوں ہو گئے۔ تو یہ جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، یہ دلائل بھی ہیں، یہ شریعت مطہرہ کے اصول بھی، یہ تسلسل بھی ہے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ایسا آلہ ہے کہ جسے لگا کر وہ صحیح غلط کو چیک کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تقریر جب اپنے اختتام تک پہنچے گی تو کچھ نہ کچھ علم آپ بھی اپنے اندر محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سلسلہ قرآن نے فرمایا نبی نے فرمایا چاروں خلفاء، مگر نبی بھی دنیا سے بظاہر ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے، چاروں خلفاء بھی تشریف لے گئے، اور امت آج تک چل رہی ہے، 1400 سال ہو گئے، اور اللہ جانتا ہے آگے کب تک چلے گی۔ تو رہنمائی کا سلسلہ کہاں سے حاصل کرے، کس کی پیروی کرے، صحیح غلط کا پتہ کیسے چلے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت کو کیا عطا فرمایا؟ حضور کی مختلف حدیثیں ایک ہی مضمون پر ہیں، کہیں پر یہ کہ حضور نے دعا فرمائی تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا کہ محبوب تیری امت کی اکثریت غلط چیز پر اکٹھا نہیں ہوئی، اور امت کی اکثریت جس چیز پر اکٹھا ہو جائے وہ چیز غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ امت دعائے نبوی کے طفیل محفوظ ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے تو سوائے کشتی کے سواروں کے، اور کشتی میں بھی صرف انسان نہیں ہے، درند بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، سب کے لیے الگ الگ پارٹیشن بنا ہوا ہے، تو جتنے کشتی میں ہیں وہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ بچ گئے سب کو اس طوفان نوح نے ڈبو دی۔ تو پتہ چلا کہ اور امتوں میں ایسا ہو جاتا تھا کہ مٹھی بھر لوگ صحیح پر ہوتے اور باقی پوری جماعت غلط ہو جاتی۔ فرعون اور اس کے ساتھی براتی چند لوگ جو اس دریا کو پار کر کے حضرت موسیٰ کے ساتھ باہر ہوئے، باقی پوری کے پوری قوم دریا میں ڈبا دی۔ تو اگلی امتوں میں تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایمان والے یا صحیح لوگ تھوڑے ہوں اور اکثریت غلط ہو جائے، مگر نبی کونین نے دعا فرما لی میرے رب میری امت میں ایسا نہ ہو، پروردگار میری امت کے اکثر لوگ غلط پر اکٹھا ہو جائیں، الہی ایسا نہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا اور اس امت کی اکثریت غلط چیز پر اکٹھا نہیں ہو۔ اکثریت کے حوالے سے بھی خلاصہ کر دوں، آج کیا ہوتا ہے، وہ لوگ جو اولیاء کے دشمن ہیں، وہ لوگ جن کے یہاں چھٹی 11ویں نیاز آستانے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، دین کا نام لیتے ہیں مگر خود دین سے نکلے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لو تعداد، دیکھ لو ہم لوگ اتنے ہیں، ہمارے اجتماعات دیکھ لو اتنے سارے ہیں ہم، اور حضور نے فرمایا بڑی جماعت کی پیروی کرنا، حضور نے فرمایا میری امت کی اکثریت دیکھنا، اور مسلمان بھولے بھالے بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں، جیسا انہوں نے دکھایا وہی دیکھنے لگتے ہیں، ہاں یار اپنے شہر میں یہ کتنے وہ کتنے، فلاں جگہ یہ مسجد کتنی وہ مسجد کتنی۔ ارے بے وقوفی اور نادانی کی بات کرتے ہو، حضور کی امت کیا صرف وہ ہے جو آج زندہ ہے، یا جب سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب سے لے کر آج تک جتنے سب حضور کی امت؟ کون ہے حضور کی امت؟ بس ابھی والے کہ پہلے والے بھی؟ وہیں سے جوڑا جائے گا نا۔ تو جب آپ حضور کی امت رسول اللہ کے زمانے مبارک سے آج تک دیکھو گے اور آج سے قیامت تک دیکھو گے تو بے شک حضور کی امت کی اکثریت جو صحیح ہے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت،
جیسے حضور کی امت، حضور کے زمانے میں سارے صحابہ، تو صحابہ جتنے بھی ہیں سب اہل سنت و جماعت، اس کے بعد تابعین آئے، تابعین جتنے بھی ہیں سب اہل سنت، اس کے بعد تبع تابعین آئے، جتنے بھی تبع تابعین ہیں سب اہل سنت، ائمہ مجتہدین آئے، جتنے بھی مجتہد ہیں سب اہل سنت، اولیاء اللہ آئے، جتنے بھی ولی اللہ ہیں سب، جوڑو تعداد وہاں سے لے کر آج تک، آج گنتی کراؤ گے ہمیں کہ مسجد کتنی ہے، آج لوگ دکھاؤ گے ہمیں کہ بھیڑ کتنی ہے، تو حضور نے یہ تھوڑی فرمایا کہ کسی خاص زمانے میں لوگوں کی گنتی کر لینا، جو زیادہ ہوں وہ صحیح ہے، بلکہ فرمایا میری امت کی اکثریت، گروہ، جماعت کو جب ہم صحابہ سے لے کر چاہے آج جوڑیں، کل جوڑیں، آئندہ آنے والے 100 سال بعد جوڑیں، ہمیشہ رسول اللہ کی امت کی اکثریت جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، بے شک اسی کی اتباع اور پیروی لازم رہے گی، اور وہ کبھی گمراہیت پر جمع نہیں ہو سکتی۔ بات آئی آپ کو سمجھ؟ تو چوتھی دلیل حضور نے یہ دے دی امت کو کہ دیکھ لینا کہ اکثر لوگ کس چیز کو کر رہے ہیں، اگر اکثر لوگ کریں، امت کی اکثریت جس چیز کو کرے، تو حضور کی دعا کی طفیل وہ اکثریت غلط پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، اور اکثریت جس پر اکٹھا ہو گئی وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ آ رہا آپ کو سمجھ؟ تو نبی کونین نے ایک دامن یہ بھی دی، میری امت کی اکثریت کو دیکھیں،